السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب بہت مزے میں اپنے دن گزار رہے ہوں گے۔ تو بچوں، گرمیاں دیکھیں بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں، تو آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے، امی ابو کو تنگ نہیں کرنا اور گھر میں ہی رہنا ہے اور اپنی پڑھائی پہ بھی توجہ دینی ہے، کیونکہ انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے تو اسکول کھل جائے گا اور اسکول جانا بھی پڑے گا۔ تو اپنی آن لائن کلاسز پہ دھیان دیجیے اور اچھا پڑھیے۔ تو بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے اوپر، ایشو تو نہیں کہیں گے، ایک امپورٹنٹ ایسی بات ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا شاید بھول گئے ہیں اور ریگارڈ دینا بھول گئے ہیں۔ تو اس متعلق آج ہم ایک سٹوری پڑھیں گے۔ پہلے میں آپ کو سٹوری سناؤں گی اور پھر ہم اس کے بعد اس کے اوپر چٹ چیٹ یا ڈسکشن کریں گے۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک کھیت میں ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے شوکت، اور کھیت کے برابر میں ہی چارپائی ڈالے اس کے ابا جی یعنی ماسٹر جی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کام کرتا ہوا۔ اس دن بہت شدید گرمی ہوتی ہے، سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے، اس طرح کی گرمی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس گرمی میں کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ شوکت مسلسل پھاوڑا چلائے جا رہا ہے اور کام کر رہا ہے، اور اس کے ابا جی اس کو دیکھ دیکھ کے بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے اتنی گرمی میں کام کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ماسٹر جی اس کو بار بار ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، آج بہت گرمی ہے، تم کام نہ کرو، آج ہم گھر چلتے ہیں۔ اس طرح کر کے اس کو بار بار ٹوک رہے ہوتے ہیں، اور شوکت کہتا ہے کہ ابا جی، میری ہڈیاں اتنی کمزور نہیں، میں گرمی کی شدت برداشت کر سکتا ہوں، آپ مجھے کام کر لینے دیں، آپ آرام سے بیٹھے چارپائی پہ۔ اس طرح کہہ کے وہ ان کو پھر ٹال دیتا ہے اور اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ابا جی اس کو ایک دفعہ ٹوکتے ہیں، 2 دفعہ ٹوکتے ہیں، 3 دفعہ ٹوکتے ہیں، چوتھی دفعہ وہ غصے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فیضان ہے نا تمہارا بیٹا، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، یہ کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، فیضان کو لے جا کر، یعنی جو شوکت کا 7 سالہ بیٹا ہوتا ہے، فیضان کو لے جا کے دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں اور خود چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شوکت جب یہ دیکھتا ہے تو بہت غصے میں آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، ابا جی یہ آپ نے کیا کیا؟ اگر اس کو دھوپ لگ جاتی، اسے کچھ ہو جاتا، اس سے لو لگ جاتی تو میں کیا کرتا؟ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو میں کیا کرتا؟ یہ سب دیکھ کر ماسٹر جی پہلے تو مسکراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، دیکھا اپنی اولاد پہ بات آئی تو تم کیسے بدک پڑے، اور جب تم بھی تو میری اولاد ہو، میں جب تمہیں کہہ رہا تھا کہ گرمی میں کام نہ کرو تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس طرح وہ تینوں مسکرانے لگے اور اپنے گھر کو چل دیے۔ تو دیکھا بچوں، جب اپنی اولاد پہ بات آتی ہے تو کیسے شوکت جو تھا وہ فیضان کے لیے تڑپ اٹھا، اور اسی طرح ماسٹر جی شوکت کو لے کے کس طرح پریشان تھے۔ تو فادرز اپنے بچوں کو لے کے ہمیشہ بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن کبھی ایکسپریس نہیں کر پاتے، کبھی بتا نہیں پاتے۔ جس طرح امیاں تو ہر وقت گلے لگا کے رکھتی ہیں، پیار بھی کر رہی ہوتی ہیں، اس طرح فادرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح آپ کو، ابھی جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اب سب گھر میں بند ہیں، لیکن فادرز پھر بھی جا رہے ہیں ڈیوٹی پر، اپنے آفس کا کام کرنے جا رہے ہیں یا گھر سے ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ تاکہ آپ کو اپنا، تو ہمیں اپنے پیرنٹس اور خاص طور پہ ابو کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے، ان اے سینس کہ آپ جو ہے ان کو پیار اسی طرح دیں جس طرح وہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ محنت کرتے ہیں تو ان کی محنت کو اسی طرح ریگارڈ دینا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وہ گھر پہ آئیں تو آپ سب سے پہلے ان کا حال چال پوچھیں، ان کو ٹھنڈا پانی پوچھیں، یا کہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، یا ابو آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام کر لیں۔ تو اس طرح کے الفاظ ان کی محنت پر
ایک تو چار چاند لگا دیتے ہیں اور ان کی تھکن کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں جس طرح ہم اپنی امی سے ضد کر کے چیزیں منواتے ہیں تو ابو سے بھی ضد کر کے منواتے ہیں نا، لیکن ہم امی سے جس طرح سے پیار کرتے ہیں کبھی کبھی ہم ابو سے ویسا پیار نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرح سے کلوز نہیں ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ۔ پھر وہی بات کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور پھر امی اور ابو دونوں کے نیچر میں فرق بھی ہوتا ہے۔ امیاں ایکسپریس کر دیتی ہیں، ابو ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ تو ان کی اس محنت کو، فادرز ڈے آنے والا ہے تو آپ ریگارڈ کریں، ان کے لیے ایک اچھا سا ایک کارڈ بنائیں، ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی آپ کی۔ آپ چونکہ گھر میں بور بھی ہو رہے ہوں گے تو ایک اچھا سا گریٹنگ کارڈ بنائیں، اس کے اوپر ہیپی فادرز ڈے لکھیں اور اپنے فادر کو وہ فادرز ڈے والے دن ضرور دیں۔ پھر دیکھیں وہ کتنا خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپریشیٹ کریں گے کہ ان کے بچے نے کس طرح سے ان کی محنت کو ریگارڈ دیا اور ان کو فادرز ڈے والے دن وش کیا۔ مدرس ڈے میں ہم مدرس کو بھی تو وش کرتے ہیں نا، لیکن فادرز ڈے آتا ہے اور خاموشی سے چلا جاتا ہے اور ہم فادرز کو ریگارڈ دینا بھول جاتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا ہے اور ہم اتنے اچھے لائف سٹائل کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کو ریگارڈ دینا تو ضرور ہے نا۔ تو پیارے بچوں، اپنے ابو سے بھی ویسا ہی پیار کریں، چاہے وہ آپ سے اتنا پیار ایکسپریس نہ کر پائیں لیکن وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے، تو ان کو ریگارڈ کریں، ان کو اچھا سا گریٹنگ کارڈ بنا کے دیں، ان کو پیار کریں، ان کو ہگ کریں اور ان کو فادرز ڈے پہ وش ضرور کریں اور ان کا خیال ضرور رکھیں، صرف وش نہیں کرنا۔ چلیں اپنا خیال بھی رکھیے گا اور ایک اچھے سے ہیپی موڈ کے ساتھ فادرز ڈے کو سیلیبریٹ کریے گا اور خوش رہیے گا۔ ہم اگلے جمعے پھر ملیں گے ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اور آج کی کہانی میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟ جی، ہم نے یہ سبق سیکھا کہ فادرز کو بھی ریگارڈ دینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو ہم سے پیار کرتے نہیں ہیں شاید۔ تو فادرز پیار کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی بتا نہیں پاتے۔ تو اس نوٹ کے ساتھ ہم اللہ حافظ کہتے ہیں، اگلے جمعے ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔